بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عمرے کا سفر میری زندگی کا بہت ہی خوبصورت ترین لیکن بہت ہی سبق آموز سفر رہا ہے۔ سبق آموز میں اس لیے سمجھتی ہوں کیونکہ میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے کبھی عمرہ یا حج پہ جانے کی دعا نہیں کی ہوتی، نہ ہی خواہش کی ہوتی ہے۔ اور اس کا مین ریزن جو میں سمجھتی ہوں وہ یہ کہ مجھے کبھی اپنا آپ اس قابل لگا ہی نہیں کہ میں عمرہ یا حج کرنے جا سکتی ہوں۔ ایک تو استطاعت بھی نہیں تھی میری ذاتی، اور دوسرا یہ کہ مجھے کبھی خود اپنا آپ قابل نہیں لگا اس کے۔ خیر، اللہ تعالیٰ کو منظور کچھ اور تھا، تو میرا عمرہ ہوا الحمدللہ 2018 کے اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں، اور میری زندگی کے وہ سبق میں نے وہاں پہ سیکھے جنہوں نے میری پوری زندگی کے اوپر اثر ڈالا۔ سو بیسکلی میرا عمرہ میری امی کی طرف سے میری اچیومنٹس کے صلے میں ایک تحفہ تھا، اور انہوں نے میرے لیے ایک سرپرائز پلان کیا تھا، اور وہ سرپرائز مجھے میرے بورڈنگ سے صرف 2 دن پہلے پتہ چلا کہ 2 دن بعد کی ٹکٹس ہیں اور ہم جا رہے ہیں عمرے پہ۔ تو میرے لیے ایک بہت بڑا شوق بھی تھا کہ میں کیسے جاؤں گی عمرے پہ۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ عمرے پہ جا کے کون سی عبادات کی جاتی ہیں، کیا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ میں نے کبھی اس بارے میں کچھ تجسس ہی نہیں کیا، سو مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ خیر، جو بھی ملنے آتا تھا میں سب سے سوال کرتی تھی کہ آپ کیا کرتے تھے عمرے پہ، عمرے پہ ہوتا کیا ہے، کیا صرف نوافل پڑھتے ہیں اور کون سی عبادات ہوتی ہیں، اور مجھے آہستہ آہستہ اس کے بارے میں انفارمیشن ملتی گئی۔ سو یہ 2 دن اور میرا جو سفر کا دن تھا وہ بیسکلی یہ 3 دن بیسکلی ان انفارمیشن گیدرنگ کے اوپر لگی کہ عمرے کے اراکین کون سے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، نبیوں کی سنت کیا تھی، کہاں پہ کون سی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ ساری انفارمیشن میں نے گیدر کی اپنے سفر کے دوران۔ کچھ بکس ڈاؤن لوڈ کی ہوئی تھی اپنے پاس، کچھ بکس بک اسٹور سے لی ہوئی تھی، کچھ ویڈیوز تھیں جن کو میں تھورلی پڑھتی رہی، اور وہاں سے انفارمیشن اپنے پاس ڈائری میں نوٹ کرتی رہی۔ خیر، ہمارے ٹکٹس ہوئے تھے، ہماری کنیکٹڈ فلائٹ تھی، تو ہم پہلے تو اسلام آباد سے العین گئے، اور العین سے پھر جدہ ہماری فلائٹ تھی۔ العین تک کا سفر تو بالکل ایک نارمل سفر رہا، لیکن العین میں چونکہ 3-4 ممالک سے اکٹھے لوگوں نے ایک فلائٹ میں جانا تھا جدہ، اور ان میں جیسے بنگلہ دیش کے اور انڈیا کے لوگ بھی تھے، تو کافی زیادہ رش تھا اس ہال میں جہاں سے ہم نے جانا تھا۔ تو اس وقت امی نے مجھے اور میرے بھائی کو یہی کہا تھا کہ آپ لوگ بالکل ریلیکس رہیں، بالکل پیشنٹ رہیں یہاں پہ، اور کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو جگہ ملے گی، سب بیٹھیں گے، لیکن جب لوگ جلدی کرتے ہیں تو اس میں دوسروں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس عمرے میں ایک یہ چیز آپ نے لازمی اپنے پلو سے باندھ کے رکھنی ہے کہ آپ لوگوں نے احتیاط سے چلنا ہے اور بہت صبر سے چلنا ہے۔ اب اس صبر کا پہلا تحفہ ہمیں یہ ملا کہ ہم بالکل ریلیکس ہو کے ہال میں بیٹھے ہوئے تھے، اور سب آہستہ آہستہ انٹر ہو رہے تھے، سب کے بورڈنگ پاسز چیک ہو رہے تھے اور انٹر ہو رہے تھے، اور ایونچولی ہم لوگ بالکل لاسٹ والی کیو میں کھڑے ہو گئے۔ جب ہماری انٹری ہو رہی تھی تو جب ہمارے بورڈنگ پاسز چیک کیے انہوں نے، اور اسی وقت انہوں نے وہ پھاڑ کے پھینک دیے، اور ہمارے لیے، ہم تینوں کے لیے نئے پاسز انہوں نے نکالے اور وہ ہمیں پرووائڈ کر دیے۔ اب پہلا شوق تھا کہ یہ کیوں کیا انہوں نے۔ جب ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایکچولی ہمارے کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے 2-3 ممالک سے یہی سیم سیٹ ہی بک ہوئی ہے، سو اس وجہ سے آپ سے پہلے جو لوگ انٹر ہو گئے ہیں وہ اس سیٹ کو آلریڈی آکوپائی کر چکے ہیں، تو اب بھی آپ کے لیے ہم نے دوسری سیٹ یہاں پہ بک کی ہے۔ خیر، ہم اس پہ بھی کچھ ایسا ہم نے اعتراض نہیں کیا اور ہم اندر چلے گئے، بٹ ٹو آور سرپرائز وہ تھی بزنس کلاس کی سیٹ، تو ہمیں بزنس کلاس میں بٹھا دیا گیا۔ اب پہلا شوق یہی تھا کہ ہم اکانومی کلاس میں کی پیمنٹ کر کے بزنس کلاس کی سروسز لے رہے تھے۔
خیر انجوائے کیا ہم نے اس سفر کو بھی. ایک بہت وی آئی پی ٹریٹمنٹ تھا، اور جب ہم جا بھی رہے تھے تو اس وقت بھی بالکل فیلنگس جو آپ کی ہوتی ہیں، آپ اکانومی کلاس میں اتنا چیرشڈ ہوتے ہیں، اتنا آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں ہر ایک چیز کو، تو بزنس کلاس کی پھر ایک الگ فیلنگ ہوتی ہے کہ اچھا آپ کے لیے پرٹیکولرلی ایک سواری اللہ نے یہ پلان کی ہے، آپ کے کم خرچ میں آپ بالا نشی سروسز لے رہے ہیں. اس طرح کی سوچ کے ساتھ ہم چلتے گئے. اگین ہم نے پھر وہیں میں نے اپنی اسٹڈیز کنٹینیو رکھی، عمرہ سے ریلیونٹ، اراکین سے ریلیونٹ، اور سروسز بھی انجوائے کرتے رہے. اور جدہ سے پھر مکہ پہنچے، اور مکہ کا اگین ایک لسٹ میں نے بنائی ہوئی تھی دعاؤں کی، کہ جب خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑے گی تو یہ لسٹ ہے دعاؤں کی جو کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. جب ہم حرم میں انٹر ہوئے تو اس وقت بھی یہی فیلنگس تھیں کہ پہلے جس وقت حرم نظر آئے، خانہ کعبہ نظر آئے، تو بس یہ دعائیں میرے مائنڈ میں ہونی چاہیے. یہ دعاؤں کی لسٹ سامنے رکھی ہوئی تھی. لیکن خانہ کعبہ پہ پہلی نظر جب پڑی تو مجھے نہیں یاد کہ وہ لسٹ کہاں تھی، مجھے نہیں یاد کہ وہ کون سی دعائیں تھیں، بس کچھ اور ہی جذبہ تھا. لٹرلی آئی گاٹ ڈائریکٹلی کنیکٹیڈ ٹو اللہ، کہ مجھے لگ رہا تھا بس مجھے مانگنا ہے، مجھے اور مانگنا ہے. جو دعائیں کبھی میں نے سوچی بھی نہیں تھی وہ دعائیں بھی میں مانگ رہی تھی. جن لوگوں کے لیے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کی دعائیں میں مانگوں گی اپنے پہلے عمرے میں اور خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑتے ہوئے، ان لوگوں کے لیے میں دعائیں مانگ رہی تھی. اٹ واز لٹرلی آئی فیلٹ کہ اللہ تعالیٰ جو آپ سے دعائیں منگوانا چاہتا ہے وہیں آپ مانگ رہے ہوتے ہیں. چاہے آپ کتنی ہی پریپریشن کر لیں، چاہے آپ کتنی ہی لسٹ پریپیئر کر لیں، آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں اس ٹائم پہ. صرف آپ کو یاد ہوتا ہے کہ یو آر کنیکٹیڈ ٹو اللہ، اور آپ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. یہی دعائیں مانگتے ہوئے پھر ہم نے پورا دن گزارا، عمرہ کیا. اس کے بعد نوافل کے لیے ہم جاتے تھے، روزانہ تہجد پڑھتے تھے، اور پھر کوشش ہوتی تھی کہ حتیم کے اندر انٹری مل جائے. سو وہ پاسبل ہی نہیں ہو رہا تھا. جس ٹائم پہ ہم کوشش کرتے تھے وہ رش ہوتی تھی. بٹ اگین ایک بہت بڑا معجزہ ایسے ہی ہوا کہ آلدو میں ہمیشہ رش میں امی کے ساتھ ہی ہوتی تھی، میں تھوڑا سا اس گیدرنگ کو اوائڈ کرتی تھی، کیونکہ جن لوگوں نے عمرہ کیا ہے انہیں پتہ ہوگا کہ آپ غیر ملکی بھی ہوتے ہیں وہاں پہ، تو کوئی ٹچ کر کے گزر جائے. تو میں اپنی طرف سے بہت احتیاط کر رہی ہوتی تھی اس معاملے میں بھی، بہت جھجک کے میں مطاف میں طواف کرتی تھی. لیکن اس ٹائم پہ مجھے نہیں پتہ کہ جب اللہ نے میرے نصیب میں حتیم میں انٹری لکھی تھی، مجھے نہیں پتہ کہ امی کہاں تھی. بس ایک سیلاب تھا جس میں میں جا رہی تھی لوگوں کے سیلاب میں، اور خود کو بچا بچا کے، اور میں امی کو ڈھونڈ ہی رہی تھی. اور اچانک سے آئی فیلٹ کہ میں حتیم کے دروازے پہ کھڑی ہوں، اور وہاں سے لوگ انٹر ہو رہے ہیں، اور میں انٹر ہوگی انہی لوگوں میں. اور وہاں پہ ایک آنٹی بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے ہاتھ دیا. مجھے لگا کہ وہ اٹھنے کے لیے مجھے ہاتھ دے رہی ہیں، اٹھنا چاہ رہی ہیں. تو میں نے اپنا ہاتھ جب آگے کیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا پیچھے چلی جاؤ، پیچھے جگہ ہے. خیر وہ ایک فلو ہی تھا جس میں جا رہی تھی، اور میں پیچھے گئی. پیچھے بالکل جگہ خالی تھی، اور وہاں پہ بیٹھ کے پھر میں نے نوافل پڑھے. آئی فیلٹ اٹ واز اے میریکل فار می. آئی فیلٹ سو بلیسڈ کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے نصیب میں جو چیز لکھی ہوتی ہے وہ ویسی ہی ہوتی ہے. آپ جتنے بھی پلانس کر لو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس وقت جو جیسے دینا ہے وہ ویسے ہی آپ کو ملے گا. سو یہ ایک اور ایکسپیرینس تھا، یہ ایک اور لرننگ تھی. پھر وہاں سے جب ہم اپنے ہوٹل روم میں آئے، ہم نے گروپ روم میں بکنگ کی ہوئی تھی، کمبائنڈ روم میں. لیکن کچھ مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہمیں روم نہیں مل رہا تھا، اور اگین ہمیں ایک پرائیویٹ روم دے دیا گیا. ہم بالکل سارے کا سارا عمرہ ہمارا مدینہ میں بھی اور مکہ میں بھی ہمارا پورے کا پورا جو وزٹ تھا وہ پرائیویٹ روم میں ہی رہا. اینڈ اگین وہ پرائیویسی ہی اتنی زیادہ ایک واز اے بلیس فار اس کہ ہم نے پے بہت لو سروسز کے لیے کیا تھا، بٹ اسٹل وی آر لائک گیون دی بیسٹ سروسز الحمد للہ. اسی طرح یہ سفر چلتا رہا.
عمرے بھی کیے، نوافل بھی پڑھتے رہے، تہجد کا ٹائم. شاید میں ان ایکسپیرینسز کو اس طریقے سے ایکسپلین نہ کر سکوں جتنا میں ان کو فیل کرتی ہوں، کہ وہ تہجد کے ٹائم پہ سب سے اوپر والی چھت میں طواف کرنا اور اللہ سے باتیں کرنا، وہ روشنی کو فیل کرنا، اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ کنیکٹڈ فیل کرنا. مجھے نہیں پتہ کہ ان جذبات کا کن الفاظ میں ذکر کیا جا سکتا ہے، بٹ جو چیزیں، وہ جو ورلڈلی چیزیں ہیں جن سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں، شاید میں انہی کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتی ہوں. تو یہاں سے چلتے چلتے پورے ہمارے عمرے بھی ہو گئے، یہاں پہ ہم نے لرننگز بھی کی، اینڈ ایونچولی ہماری رخصتی کا دن آ گیا کہ ہم نے واپس پاکستان آنا ہے. ہر ایک عمرے اور حج کے زائر کی طرح بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، کہیں دل اٹکا ہوا تھا انہی جگہوں پہ، انہی مقامات پہ. کچھ ایسا انہونی ہونے کا انتظار تھا کہ ہم رک جائیں، کسی طریقے سے کچھ بھی ہو جائے، بس ہم نہ جائیں یہاں سے. چونکہ ایکسپیرینس میں اتنے زیادہ معجزات رہے تھے، تو میں شاید اگین یہی چیز ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ روک لے گا ہمیں، ہم چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں روک لے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی. لٹرلی یہی فیلنگ تھی کہ بالکل بھی نہ واپسی کا دل ہو رہا تھا، نہ ہی ہم اپنے آپ کو تیار کر پا رہے تھے. لیکن جتنا زیادہ ہم اس میں ڈیلے کی دعائیں کر رہے تھے، اتنی ہی زیادہ ہمارا ٹائم جلدی ہو رہا تھا. جیسے ہم نے اپنے مینیجر سے بات کی تھی کہ ہمیں آلدو ہم نے ہوٹل چھوڑنا تھا عشاء کی نماز کے بعد، کیونکہ ہماری فلائٹ بہت لیٹ نائٹ تھی، لیکن انہوں نے ہمیں بتایا کہ گاڑی نہیں اویلیبل، تو آپ لوگوں کو مغرب کے بعد جانا پڑے گا. اور ہم یہی دعائیں کر رہے تھے کہ ایٹ لیسٹ مغرب تک کا ٹائم ہم پراپرلی انجوائے کر لیں. بٹ وہ جب ہم بیٹھے ہوئے تھے عصر پڑھ کے اس کو انجوائے ہی کر رہے تھے، وہ ساری لمحات اپنے اندر مزید جذب کرنے کی کوشش کر رہے تھے. سو ہمارے مینیجر کی کال آ گئی کہ مغرب کے بعد بھی گاڑی نہیں اویلیبل، وہ جلدی آ گئے ہیں، تو آپ لوگ کو ابھی نکلنا ہوگا. سو بس لائک کوئی ہمیں وہاں سے نکال رہا ہے. وہ بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے بس کوئی ہے جو ہمیں زبردستی دھکے دے رہا ہے اور ہم نہیں جانا چاہ رہے ہیں وہاں سے. خیر واپسی کے سفر میں بھی ہم نے وہی امی کا دیا ہوا سبق اپنے پلو سے باندھ رکھا تھا کہ صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، کیونکہ یہی لگ رہا تھا کہ ہم نے چونکہ صبر کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین سے نوازا ہمیں اپنے سفر کے دوران. بٹ ہماری وہ ایک بہت بڑی غلطی تھی کہ ہم واپسی میں بھی بڑے دھیمے طریقے سے چل رہے تھے، لیکن اگین ہمیں کوئی بزنس کلاس سیٹ نہیں ملی، ہمیں کوئی پروٹوکولز ایسے نہیں ملے جو کہ ہمیں سفر کے دوران ملے تھے. اس سفر نے مجھے جو میجر ایک سبق سکھایا وہ یہی تھا کہ جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ بإذن اللہ، لیکن ہماری ایک امید ہوتی ہے کہ جو ہم نے سوچا ہے ہمیں وہ ملے گا. یہ میں نے اس سفر میں سیکھا کہ نہیں، جو ہم نے سوچا ہے وہ نہیں ملتا. انشاءاللہ اور بإذن اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی، پھر وہ ٹوٹلی اللہ کی مرضی ہوتی ہے. جب اللہ نے دینا ہے، جو اللہ نے دینا ہے وہی اللہ دے گا، اسی ٹائم پہ اللہ دے گا. اور اسی سبق کو میں نے آج تک اپنے پلوں سے باندھا ہوا ہے. آپ یقین کریں کہ اس کے بعد میری زندگی میں جتنی کنٹینٹمنٹ آئی ہے اس سے پہلے کہیں بھی نہیں تھی. اسی سفر نے مجھے ایک بالکل الگ انسان بنا کے رکھ دیا ہے. الحمدللہ کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.